اس میں مزدور بھی ہے جو سڑک پہ کام کر رہا ہے، جو لاری اڈے پہ کام کر رہا ہے، جو اسٹیشن پہ کام کر رہا ہے، جو کسان ہے وہ بھی ایک طرح کا، جو چھوٹا کسان ہے وہ بھی ایک طرح کا دیہڑی دار ہے، جو روزانہ تھوڑی بہت سبزی جو ہے وہ منڈی لے کے جاتا ہے اور پھر اسی سے اپنا گزارا کرتا ہے۔ اور اب ایک بڑی حیران کن سی چیز ہے کہ آپ دیکھیں ریلوے میں جو کلی حضرات کام کرتے ہیں وہ بھی ان کا بھی ٹھیکہ ہوتا ہے، اور لاہور اور کراچی کے بڑے اسٹیشن ہیں وہاں پہ 60-70 لاکھ کا ٹھیکہ ہوتا ہے۔ ایک ٹھیکیدار جو ہے وہ کلیوں کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ ان سے فی پھیرا جو ہے وہ پیسے بھی لیتا ہے، کوئی دیہڑی میں سے وہ اس میں سے پیمنٹ کرتے ہیں۔ اس طرح جو آپ کو جو ہے اسٹریٹ وینڈرز نظر آتے ہیں جو روزانہ اپنی رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً جو کچھ نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے 20 ملین سے زیادہ ہوگی، اور اتنے لوگوں کے بارے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ جو پیکیجز کی آپ نے بات کی تو وہ ایک ہمارا رجحان ہے کہ ہم پیکیج اور یہ شارٹ ٹرم کی پالیسی پیکیج لاتے ہیں۔ اچھا، یہ مستقل کوئی پالیسی اناؤنس نہیں ہوئی کہ بھائی کوئی لیبر پالیسی کا اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ یہ پیکیج کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ایڈھاکزم پہ ہی چل رہے ہیں۔ یہ میں آپ پوچھنے والی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی پیکیج بھی آتا ہے تو وہ تو سرکاری ملازمین کے لیے آتا ہے۔ اب جو مزدوروں کے حالات برے ہیں، جو ہمارا پیور لیبر والا طبقہ بریکٹ جو لیبر والی ہے اس میں آتے ہیں، تو وہ تو پھر انڈسٹریز اور چھوٹی موٹی فیکٹریز اس میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہیں لاگو نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہ تو کوئی رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے کہ بھئی آپ کے اگر آپ یہ کہیں کہ کراچی کے اندر یا لاہور کے اندر یا اور ادر شہروں میں، اور یہ وہ اس طرح دیہڑی پہ کام کرنے والے لوگ تو چھوٹے گاؤں میں بھی ہیں، تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی ان کے لیے کوئی ویلفیئر فنڈ نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی انشورنس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ان کی دیہڑی نہیں لگتی تو ان کے گھر میں کھانے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ بلکہ باقی چیزیں جو 40 لاکھ کے قریب پاکستان میں عوام ایسی ہے جو بھٹا مزدور بھٹے سے وابستہ۔ آپ دیکھیں 4 ملین تو وہی ہو گئے، تو وہ بھی دیہڑی ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیکے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں عورتیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں اور ان کے گھر کے سارے اور پوری فیملی کام کرتی ہے وہاں، لیکن ان کی بھی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ تو اس طرح ایک جو ہے نا یہ پیکیج جو ہے اگرچہ اس کی تھوڑی بہت اس کو کیا جیسے چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیا گیا ہے، لیکن ادروائز دیکھا جائے تو یہ کوئی لیبر پالیسی نہیں ہے کہ بھائی لیبر کے حوالے سے جو ہے وہ کیا جو کہ پارٹیاں جو ہیں وہ کہتی رہتی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کا زیادہ ووٹ بینک جو ہے وہی لیبرز کا ہے، تو اس حوالے سے ان کو ایک باقاعدہ پالیسی کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ آنی چاہیے تھی، کیونکہ پارٹیاں جو ہیں وہ ایسے شارٹ ٹرم باتیں اگر سیاسی پارٹی بھی کرے گی تو پھر وہ دوسری گورنمنٹ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ بات کر رہے تھے نا پریکٹیکل اگر بات کریں، دیکھیں اس طرح کے پیکیجز جو ہیں وہ بہت آئیں، پہلے جتنی حکومتیں آئیں وہ بھی فرسٹ میں پہ جی جو منسٹر آف لیبر ہیں وہ بہت اعلانات کرتے ہیں، مگر کبھی اس کے اوپر یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت لاز موجود نہیں تھے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو۔ اب دیکھیں جو پیکیج کی بات میں کہہ رہا تھا، پیکیج ہو یا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں جو ڈفرینس ہوتا ہے، یہ شارٹ ٹرم کی والی جو گیم ہے نا، یہ اس سے ٹوٹلی اگنورینس اور بالکل ایک طرح کی ارسپانسبلٹی آف دا رولرز کہ آپ اس کو یہ نہیں کہ آپ کا کوئی مستقل جو ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ کو جیسے انرجی پالیسی آپ دیکھیں، انرجی کا آپ دیکھ لیں کہ جی فوری طور پر آج آپ کو پتا چلا ہے کہ 3000 میگا واٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، مثلا آپ ایئر کنڈیشن یہاں پہ بک رہے ہیں یا جی آپ اس کو بیان کر رہے ہیں جی اتنی فلاں چیز ہماری زیادہ سیل ہو رہی ہے، لیکن اس کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں تھا کہ بجلی کا جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ارسپانسبلٹی کی طرف اشارہ ہے۔ جناب یہ تو یوم مئی کے حوالے سے ہم نے ایک نیوز شامل کی تھی کہ خورشید شاہ صاحب نے کچھ اعلانات کیے، انہیں ضرور شامل کریں، لیکن کل جو ہم نے سوال کیا تھا مبشر صاحب، ہمارا سوال کل کے روز تھا کہ آج کے پاکستانی مزدور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو ہمارے سوال کا جواب رہا تھا 4 آپشن میں نے آپ کو دیے تھے، ملازمت کا تحفظ ہے یعنی جاب سیکیورٹی، نجکاری پرائیویٹائزیشن تھا، ٹریڈ یونین انتخابات تھا۔ یہ سب جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح کے جو کل ہمیں ریزلٹس ہمارے پاس آئے تھے ہمارے پروگرام میں، وہ ہے پرسنٹیج، لیکن اس وقت میں آپ کو انٹرنیٹ کے ریزلٹس بھی بتا دوں کیونکہ پروگرام تو 2.5 گھنٹے کا تھا، انٹرنیٹ پہ ہمارے ویب سائٹ پہ 24 آورز یہ پول چلتا رہتا ہے، تو دنیا بھر سے جتنے میسیجز جتنے پاکستانی کنسرن لوگ ہیں اس پہ میسج کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ کر سکتے ہیں۔ ملازمت کا تحفظ کو 22% لوگوں نے ووٹ کیا، ٹریڈ یونین کے انتخابات جو ہیں اس کو 7% لوگوں نے ووٹ کیا، یعنی سب سے بڑا مزدور کا مسئلہ، اور مزدور دشمن قوانین کو 10% لوگوں نے ووٹ کیا، جبکہ 61% لوگوں نے کہا مہنگائی اور بے روزگاری۔ یہی تناسب تقریباً ہمیں جو پروگرام میں ہمارے تھا رزلٹ آئے تھے، 71.88% لوگوں نے کہا تھا مہنگائی اور بے روزگاری آج کے مزدور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو کوئی رزلٹ بہت زیادہ ڈفرینس نہیں رہا ہے دونوں رزلٹ۔ اس میں تو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ جو یونین کے حوالے
حوالے سے رزلٹ ہے وہ صرف 7% ہے، اور وزیر اعظم نے سب سے پہلے اسی کو کیا ہے، اس کا مطلب یہ مزدور کا بڑا مسئلہ نہیں تھا. جی مزدور کا نہیں ہے، اسٹوڈنٹس یونین پھر بھی ایک دوسری چیز چلی جاتی ہے، لیکن مزدور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ اس کو اجرت مل جائے اور اتنی ملے کہ وہ اپنے گزارا ٹھیک سے کرے. اگلی خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی دفعہ کوئٹہ جا رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اس مفاہمتی کمیٹی کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں جس کا اعلان کیا گیا تھا. ان ناموں کا ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا. اخبار اسے ایسے لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم گیلانی آج کوئٹہ میں بلوچستان کے لیے پیکج کا اعلان کریں گے، اور وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی مرتبہ تو آج جا ہی رہے ہیں. باقی آپ اس سے کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے کہ بلوچستان میں جو مذاکرات کا عمل شروع کیا گیا ہے؟ یہ بہت اچھا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو پہلے بھی اس پہ اناؤنسمنٹ آئی، اور خاص طور پہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے سب سے پہلے اس کے بلوچستان کے لیڈروں کے لیے معافی کا اعلان کیا تھا. اور اس سے پہلے جو ایک پیکج جو ہے وہ مشاہد حسین صاحب کی کمیٹی جو تھی انہوں نے بھی ایک اناؤنس کیا تھا. بہرحال اس کو بھی کنسیڈر کر پیکج، یہ اگین ایک شارٹ ٹرم کی بات ہو جائے گی اور لانگ ٹرم کی بات ہو جائے گی. مشاہد صاحب اور چودھری صاحب جس کام میں بھی پڑھتے تھے وہ کام ہو جاتا تھا. اچھا، وہ اس کے دوسرے طریقے اختیار کیے جاتے تھے. اچھا، تو وہ بہرحال یہ ہے کہ اس پہ بھی پیکج ہی اگین آ رہا ہے. تو مستقل اب ہو سکتا ہے کہ جب پیکج اناؤنس کریں تو خاص طور پہ وہاں کے جو لیڈر، جو سیاسی ورکرز جو ہیں، جو قید ہیں، ان کی معافی کا اعلان ہو سکتا ہے، یا ان کی جو کیسز ہیں جس طرح کی اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کچھ جو ہے نا بلوچستان کے لوگ جو ہیں جس میں محرومی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی مسائل جو ہیں وہ سیم اسی طرح ہی ہیں جس طرح کے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں. تو کچھ ایسی ہی کیفیت جو ہے وہ خاص طور پہ پولیٹیکل کچھ زیادہ ہے. تو اس پہ اگر اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ آتی ہے تو اسے میرا خیال ہے اپریشیٹ کیا جائے گا. اور پرائم منسٹر کا پہلی دفعہ وہاں پہ جانا جو ہے وہ یقیناً وہاں کے لوگوں میں ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ بڑھے گی. لیکن یہ کہ اگین وہی کہ اس کے بارے میں ایک باقاعدہ ایک سالڈ پالیسی جو ہے بلوچستان کے حوالے سے وہ ہونی چاہیے. اس سالڈ پالیسی کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، عطا اللہ مینگل صاحب نے کچھ 2-3 دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی اب تک بلوچستان میں جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں پہلے رہا کیا جائے، اور آل پارٹیز کانفرنس بلانے سے پہلے یہ کیا جائے تاکہ وہ تمام لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں، وہ لوگ بھی شامل ہو سکیں. اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی. دیکھیں، جو پولیٹیکل ورکر ہیں جنہیں سیاسی مقدمات میں رکھا گیا ہے ان کی تو یقیناً رہائی ہونی چاہیے، لیکن جن کے اوپر کوئی کرمنل کیسز ہیں وہ یقیناً ریویو ہوں گے. وہ اس طرح تو نہیں ان کو کیا جا سکتا، کیونکہ کچھ ایسے واقعات بھی وہاں پہ ہوئے ہیں جس میں سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے گئے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ پالیسی جو ہے سیم اختیار نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا وہاں جانا جو ہے اٹس گڈ سائن، اور اس کو جو ہے وہ ان کی اناؤنسمنٹ جو آئیں گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس سے بلوچستان کے عوام جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں، اور انہیں کس حد تک دیکھتے ہیں پاکستان کے عوام ہمارے سوال پہ کیا جواب دیں. جی، تھینک یو، بہت بہت شکریہ میر صاحب.